بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بھی قوموں کی تباہی یا جتنی بھی قوموں پہ عذاب نازل فرمائے ہیں تو وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر میں ان کا حشر کیا کر دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پڑھیں، نہیں، ہمیں سبق لینا ہے، سبق سیکھنا ہے کہ اگر ان قوموں نے یا ان قوموں میں بگاڑ آیا تو اللہ نے کیا کیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے اس کو ایسے نہیں لے لیں کہ بس جی ہم نے قرآن پاک پڑھا، قصے پڑھے، بس اتنے ہی نہیں۔ یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو ان قوموں میں سب سے جو یعنی کہ بڑی اور دردناک کہانیاں ہیں وہ ہے فرعون کی، کہ فرعون نے کیسے لوگوں پہ ظلم کیے۔ کیونکہ فرعون اور آج کا سلسلہ جو آج کا دور جا رہا ہے یہ بالکل ملتا جلتا ہے، کیونکہ اس کا بھی فرعون کا بھی فوج تھی، اس کا سربراہ تھا حمان، اس کے پاس بھی دولت تھی، وہ قارون کے پاس تھی، وہ خود حاکم تھا اور اس نے خدائی کے دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ تو آج بالکل اس کے ہو بہو ہے۔ آج کا بھی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، ملک میں فوج کا سربراہ ہوتا ہے، ملک میں وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، اور پھر وزیر خزانہ ہوتا ہے، یہی 3-4 بینک میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت بھی تھے کہ یہ واحد ایک دور تھا فرعون کا جو آج سے مماثلت کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس وقت فوج کے سربراہ کا ساتھ یا فوج کے ساتھ کیا ہوا یا قارون کے ساتھ کیا ہوا یا فرعون کے ساتھ کیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ سلسلے سارے، ابھی دیکھو نا، فرعون کہتے کس کو ہیں؟ یعنی کہ جو ظالم ہو، جس نے اپنی عوام کو غلام بنا کر رکھا ہو، یعنی کہ اس پہ ظلم کرے، جب وہ کوئی حق مانگنے کی کوشش کریں تو ان پہ یعنی کہ ظلم ستم شروع کر دے۔ یہی وہ فرعون تھا، اور فرعون میں وہ بھی ایک انسان تھا، بگڑا ہوا تھا بس۔ تو آج بھی اگر کوئی بگڑ جائے گا تو وہ فرعون بن جائے گا۔ تو آج بھی دیکھ لینا، جس پر جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی کرسی ہو، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو پھر اگر اس وقت کے فرعون اور فرعونیوں کا حال اللہ نے یہ کیا تو آج بھی وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تو وہی ہے نا، وقت بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ تو وہی ہے، جو اس وقت تھا وہ آج بھی ہے۔ تو آج بھی دیکھیں، کبھی وہ سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی خشک سالی، کبھی یہ معیشت کا دھندا تباہ کر دیتا ہے، کبھی کچھ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، لیکن ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ جب اللہ کا کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے۔ تو بڑا عذاب جب آتا ہے نا تو وہ اس علاقے کی، اس قوم کی یعنی کہ برائیوں پہ آتا ہے، بدعمالیوں پہ آتا ہے۔ تو آج سمجھ جائیں کہ دیکھ لیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کرسیوں پہ جو بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آیا وہ بھی فرعون تو نہیں بن جاتے۔ تو عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام فرعون کا ساتھ دے رہی ہے یا کہ اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے؟ اس وقت بھی دیکھ لو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کی سنی، حالانکہ اکثریت میں وہ پھر بھی بعد میں بگڑ گئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہی بنی اسرائیل آج تک چلتے چلتے یہ یہود تک پہنچ گئے۔ آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے وہی ہے نا۔ تو باقی ہمارے بھی دیکھ لے، سارے آگے پیچھے دیکھے فرعون، یعنی کہ فرعونوں کی برمار ہے۔
جو بھی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، تو اس کو آپ غور سے ساری ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہیں ہم بھی تو نہیں وہاں پہنچ رہے جہاں وہ فرعون اور اس کی قوم پہنچی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں، آپ بھی دیکھیں اور میں بھی دیکھتا ہوں۔ اسلام اور ایمان بہت بڑی قوت ہیں جو ایک دفعہ انسان کے دل میں گھر کر جائے تو پھر انسان دنیا بھر کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعونی اپنے کفر اور سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے نشانیاں آنے لگیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کر دیا تھا، اے اللہ، فرعون اس دنیا میں بہت سرکش ہو چکا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اسے اور اس کی قوم کو ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے ہو گئے، اور پانی ان کے گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا تھا ڈوب گیا۔ اب فرعونی نہ ہل سکتے تھے اور نہ ہی کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے کے دن سے پھر ہفتے کے دن تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے متصل تھے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہیں آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے دعا فرمائیں، اگر یہ مصیبت دور ہو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت دور ہوئی اور زمین میں سرسبزی اور شادابی آ گئی جو پہلے نہیں دیکھی گئی تھی، کھیتیاں خوب ہو گئیں، درخت خوب پھلے۔ فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا، اور یہ کہتے ہوئے وہ ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ اسی طرح ان کا عافیت میں گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل اور درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئی اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں۔ یہ ٹڈیاں بنی اسرائیل کے گھروں میں نہ گئیں۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا اور اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز تک ٹڈی کی مصیبت میں گرفتار رہے، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہیں، اس لیے ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ وفا نہ کیا اور اپنے برے اعمال میں مبتلا رہے۔ 1 مہینہ پھر ان کا اسی طرح عافیت میں گزر گیا۔ اس کے بعد ان پر قمل کا عذاب آیا۔ قمل سے مراد گھن یا جوں یا کوئی اور چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتی اور پھل باقی بچے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا اور جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا تھا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعون کے بال، بھویں، پلکیں سب چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، سونا دشوار کر دیا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو بھی 7 روز کے بعد دور فرما دیا، لیکن فرعونیوں نے پھر وعدہ توڑ دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ پہلے سے زیادہ برے اعمال شروع کر دیے۔ 1 ماہ ان کا پھر آرام سے گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیج دیے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں داخل ہو جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، آگ بجھ جاتی تھی، مینڈک اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اس دفعہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ توبہ کریں گے اور ایمان لائیں گے، آپ دعا کریں کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر پھر دعا فرمائی۔ 7 روز تک یہ عذاب بھی ان پر جاری رہا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بھی دور ہوا۔ 1 مہینہ ان کا پھر امن و عافیت میں گزر گیا، لیکن انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا اور اپنے کفر پر برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا، ان کے تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض یہ کہ ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو وہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جادو سے تمہاری نظر بندی کی ہے۔ انہوں نے کہا، نظر بندی کیسے؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان تک نہیں۔
اس نے حکم دیا کہ قبطی اور بنی اسرائیل ایک ہی برتن سے لیا کریں، لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بنی اسرائیل جب پانی نکالتے تو پانی ہی نکلتا، لیکن جب اسی برتن سے قبطی نکالتے تو خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آ گئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ فرعونی عورت بنی اسرائیل کی عورت سے کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے جا کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں آیا تو خون بن گیا۔ اب فرعون کا شدت پیاس کی وجہ سے برا حال تھا، درختوں کا رس چوس رہا تھا، وہ بھی منہ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا تھا۔ پھر اس مصیبت سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اس طرح یہ عذاب بھی 7 روز رہنے کے بعد ختم ہو گیا، مگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیں اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگِ شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور معافی کی دعا مانگنے کے بدلے ایک دانہ ہے ایک بال میں کہتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون ایک مہلک بیماری ہے جس کو ڈاکٹر حضرات پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن، بغلوں اور کنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، بخار شدید چڑھ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں۔ مریض شدت درد اور شدید بے چینیوں بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب ہم نے فرمایا کہ تم اس بستی بیت المقدس میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک کھاؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو اور یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تو ان ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب یعنی طاعون اتار دیا ان کے فسق اور بے حکمی کا بدلہ لینے کے لیے۔ امام حکیم ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کے ساتھ فرعونیوں کو پکڑا تو ان کی ہر شے خشک ہو گئی، ان کے مویشی مر گئے، یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خشک ہو گیا۔ وہ فرعون کے پاس اکٹھے ہوئے اور اس سے کہا کہ اگر تو اس طرح ہے جیسے تو گمان کرتا ہے تو پھر ہمارے لیے دریائے نیل میں پانی لے آ۔ اس نے جواب دیا کل صبح تمہیں پانی مل جائے گا۔ سو جب وہ اس کے پاس سے نکل گئے تو اس نے کہا میں نے کون سی شے بنائی ہے؟ کیا میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر ہوں؟ کل صبح ہو گئی تو وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ جب نصف رات ہوئی تو وہ اٹھا اور اس نے غسل کیا اور اون سے بنی ہوئی قمیص پہنی، پھر ننگے پاؤں باہر نکلا یہاں تک کہ دریائے نیل تک پہنچ گیا اور اس کے اندر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تو دریائے نیل کو پانی کے ساتھ بھر دینے کی قدرت رکھتا ہے، سو تو اسے بھر دے۔ بس اسے یقین ہو گیا کہ پانی کا ریلا آئے گا تو وہ باہر نکل آیا اور پھر دریائے نیل پانی کے ساتھ ابلنے لگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک اور تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یدخ نامی عابد کی دعا سے قحط دور ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل سے قحط کا عذاب دور کرانے کے لیے برق اسود سے دعا کی درخواست کریں۔ بنی اسرائیل تقریباً 7 سال سے اس قحط میں گرفتار تھے۔
اس حکم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 نفوس کا ایک کاروان لے کر جنگل میں پہنچے تھے اور باری تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں گا؟ گناہوں کی تاریکی انہیں گھیرے ہوئے ہے، ان کے دل سیاہ باطن خبیث ہیں، وہ مجھ سے بے یقینی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اس کے باوجود میری پکڑ سے محفوظ ہیں۔ جاؤ میرے ایک بندے کے پاس جاؤ، اس کا نام برق ہے، اس سے نکلنے کے لیے کہو، تب میں دعا قبول کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا، کسی کو اس کے حال کی خبر تک نہیں تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ روح نظر آیا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان سجدوں کی اثر سے مٹی لگی ہوئی تھی اور اس نے ایک چادر گلے میں باندھ رکھی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نور الہی کے ذریعے معلوم کر لیا کہ یہ شخص برق اسود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، میرا نام برق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو ایک مدت سے ہمارا مطلوب بنا ہوا ہے، ہمارے ساتھ چل اور بارش کی دعا کر۔ چنانچہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گیا اور اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، نہ تیرا کام ہے اور نہ یہ تیرا حلم ہے، تو نے اپنے چشمے خشک کیوں کر دیے ہیں؟ یا پھر بندوں نے تیری اطاعت سے انکار کر دیا ہے، یا گناہگاروں پر تیرا غضب شدید ہو۔ Saddle up, partner. We're learning about APR. تیری اطاعت سے انکار کر دیا ہے، یا گناہگاروں پر تیرا غضب شدید ہو گیا ہے۔ کیا تو گناہگاروں کی تخلیق سے پہلے غفار نہیں تھا؟ کیا تو نے رحمت پیدا نہیں کی اور شفقت کا حکم نہیں دیا؟ کیا تو ہمیں دکھلانا چاہتا ہے کہ تجھ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یا تجھے مخلوق کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہے اور اس خوف سے جلد از جلد سزا دینا چاہتا ہے؟ غرض وہ شخص اسی طرح کی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ بارش برسنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف آدھے دن میں اس قدر گھاس پیدا کی کہ لوگوں کے گھٹنے چونے لگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکال کر لے جاؤ، یعنی اب بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ رات کو نکالنے کا حکم دیا تاکہ بنی اسرائیل کا اعتماد دشمن کے سامنے نہ ہو اور وہ ان کی مراد کی تکمیل میں مانع نہ بنے۔ رات کو نکالنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کر کے ان کو روک نہ سکے اور فرعون کی عظیم لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل خوف نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دے، تجھے ڈر اور خطرہ نہیں ہوگا کہ فرعون آ لے۔ چاندنی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے۔ بنی اسرائیل کے پاس کافی مقدار میں سونے اور چاندی کے زیورات بھی تھے جو انہوں نے قبطیوں سے مانگ کر لیے ہوئے تھے کہ ہم انہیں اپنی عید میں استعمال کریں گے۔ وہ پہلے بھی ان سے زیورات لیتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت انہیں لے کر نکلے، جبکہ ان کی تعداد 6,03,000 سے کچھ اوپر تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر تک پہنچے تو حضرت یوشع بن نون اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے اور پانی پر چلے، دوسرے بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ داخل ہو گئے اور پانی میں کود گئے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد فرعون ان کی تلاش میں نکلا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اس کی فوج پر حامان امیر تھا۔ لشکر کی تعداد 10 لاکھ کی تھی، جن میں 7 لاکھ گھوڑے تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو پالتو ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساقہ پر تھے، جبکہ ہارون علیہ السلام ان کے آگے جا رہے تھے۔ ایک مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کو کہاں کا حکم دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سمندر کا۔ اس نے ویسے ہی سمندر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمندر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہا ہے تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آگے بڑھے، سمندر میں عصا مارا تو سمندر نے راستہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا، وہ کون جبار ہے جو مجھے مارتا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے ضرب لگائی تو سمندر پھٹ گیا، ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس سمندر میں داخل ہو گئے۔ سمندر میں 12 راستے تھے، ہر راستے میں ایک ایک قبیلہ تھا۔ جب راستے دیواروں کے ساتھ جدا ہوئے تو ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہی مارے گئے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو ان کے لیے پل بنا دیے جو طبقات کی صورت میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری آدمی کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ سب سمندر سے پار نکل گئے۔ تفسیر در منصور میں یہاں یہ بھی اضافہ لکھا گیا ہے کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ہمیں ڈر ہے کہ گھوڑے کیچڑ میں دھنس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی، ان پر ہوا چلی تو اس نے راستے خشک کر دیے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم میں سے بعض غرق ہو جائیں گے اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا سے پانی میں نقب لگائی تو ان کے درمیان روشن دان بن گئے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ سمندر کو عبور کر لیا۔ فرعون جب سمندر کے کنارے پہنچا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو عبور کیا تھا، جبکہ راستے اسی طرح موجود تھے، راستہ بتانے والے نے فرعون سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ سمندر بھی ایسا ہو گیا ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے سمندر پار کرنے کے بعد جب فرعون سمندر کے قریب پہنچا اور اس کو منتشر پایا تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میرے خوف سے دریا کس طرح پھٹ گیا، اور میں نے ان غلاموں کو پا لیا جو میرے خوف سے دریا کی طرف بھاگے، تم لوگ دریا میں داخل ہو جاؤ۔ فرعون کی قوم دریا میں داخل ہونے سے گھبرا رہی تھی۔ فرعون کی قوم کہنے لگی، آپ رب ہیں تو پہلے آپ داخل ہو جائیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے۔ فرعون گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے لشکر میں کوئی گھوڑی نہیں تھی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جفتی کی خواہش مند گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے لشکر کے آگے آئے اور دریا میں داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے گھوڑے نے اس کی بو سونگھی تو اس گھوڑی کے پیچھے دریا میں کود پڑا اور فرعون بے بس و لاچار ہو گیا، اس کو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرعون کے گھوڑے کے پیچھے ہی پورا لشکر دریا میں کود پڑا اور پیچھے حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر والوں کو کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یوں حضرت میکائیل علیہ السلام سب لوگوں کو دریا میں دھکیل رہے تھے۔